یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب جنت کی روشنیوں سے نکل کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام زمین پر اترے۔ نہ جنت کی وہ خوشبو، نہ وہ سکون، بس ایک خاموش اجنبی دنیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، یہ زمین تمہارا ٹھکانہ ہے، یہیں تم جیو گے، یہیں مرو گے، اور یہی تمہاری نسلیں آباد ہوں گی۔ آدم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا۔ پھول، درخت، دریا، پہاڑ، سب کچھ نیا تھا۔ انہوں نے زمین کی مٹی کو چھوا اور کہا، یہی مٹی میرا لباس ہوگی اور اسی میں میری نسل پروان چڑھے گی۔ حوا نے ان کے ساتھ زمین پر پہلا گھر بنایا، پتھروں اور درختوں کی شاخوں سے۔ یوں انسان نے پہلا گھر بسایا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے آدم، اپنی اولاد کو علم دو، میں نے تمہیں ہر چیز کے نام سکھائے ہیں۔ یوں آدم علیہ السلام نے پہلی تعلیم دی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کس طرح پودے اگائے جاتے ہیں، کس طرح جانور پالا جاتا ہے، اور کس طرح شکر ادا کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی، قابیل اور حابیل۔ انسان کی نسل پھیلنے لگی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت دی کہ تم اپنی اولاد کے لیے ایمان، صبر اور عدل کی بنیاد رکھو۔ آدم علیہ السلام نے انہیں سکھایا کہ رزق محنت سے ملتا ہے اور عزت عبادت سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی۔ وہ زمین پر اللہ کے پہلے نبی بنے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے اور کہتے، میں تمہیں اسی رب کی طرف بلاتا ہوں جس نے مجھے مٹی سے پیدا کیا اور اپنی روح سے زندہ کیا۔ مگر شیطان خاموش نہ بیٹھا۔ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حسد ڈالنے لگا۔ ایک دن قابیل اور حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ حسد کی آگ قابیل کے دل میں بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے فرمایا، یہ وہی شیطان ہے جس نے ہمیں جنت سے نکالا اور اب ہمارے بیٹے کے دل میں زہر بھر دیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے رب، ہمیں معاف فرما اور ہماری نسلوں کو شیطان کے فریب سے بچا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہیں ہدایت دی اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی ہدایت نازل کروں گا۔ جو میری راہ پر چلے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم۔ یوں آدم علیہ السلام نے انسانوں کو توحید کی دعوت دی۔ وہ اپنی قوم کو یاد دلاتے، ہم سب ایک رب کے بندے ہیں، وہی ہمیں رزق دیتا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر علم، زبان اور دین کا پہلا معلم بنایا گیا۔ ان کے ذریعے انسان نے عبادت، عدل اور علم کی راہیں سیکھیں۔ وقت گزرتا گیا، آدم کی اولاد پھیلتی گئی۔ وہ پہاڑوں، میدانوں، دریا کے کنارے بستیاں بسانے لگے۔ اللہ نے ان میں نبی بھی بھیجے جو آدم علیہ السلام کے پیغام کو آگے بڑھاتے رہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ وہ ہمیشہ یاد کرتے کہ جنت کی آزمائش نے انہیں زمین پر لایا، لیکن زمین پر ایمان نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ سال گزرتے گئے، اللہ کے نبی بوڑھے ہو گئے۔ ان کی داڑھی سفید، چہرے پر نور اور دل میں سکون تھا۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہارا وقت قریب ہے۔ آدم علیہ السلام مسکرائے اور کہا، میں اس کی طرف جا رہا ہوں جس نے مجھے مٹی سے پیدا کیا اور اپنی روح سے زندہ کیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور نصیحت کی، اے میرے بچوں، اللہ سے محبت کرنا، اس کے احکامات پر چلنا اور کبھی شیطان کے قریب نہ جانا، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ پھر وہ سجدے میں گر گئے اور ان کی روح اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ فرشتوں نے فرمایا، آدم نے زمین کو عبادت سے آباد کیا اور اپنے رب کے حضور لوٹ گئے۔ ان کی قبر موجودہ سعودی عرب کے قریب ایک پہاڑ میں مانی جاتی ہے، کچھ روایتوں کے مطابق سری لنکا یا فلسطین میں۔ آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 930 سال بتائی گئی ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر تم زمین پر آزمائش میں ہو تو یاد رکھو
اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا، اگر تم گناہ کرو تو یاد رکھو اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا تھا۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو قرآن میں وہی پیغام ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ انسان مٹی سے بنا مگر اس کی قدر ایمان سے ہے۔ یہ تھی کہانی اس انسان کی جس نے زمین پر پہلا قدم رکھا، پہلا گھر بنایا، پہلی عبادت کی اور پہلی امت کے نبی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے باپ اور اللہ کے پہلے خلیفہ۔